غلام بھی ہم ہیں، حیدر کرار کے غلام بھی ہم ہیں۔ اولیاء کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور صحابہ کرام کا دامن بھی ہاتھوں میں ہمارے ہے۔ ہم تو صحابہ اور اہل بیت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس گلی کے کتے کا بھی حیا کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی پاک گلی سے گزر جائے۔ نسبت مصطفیٰ کا فیض ہے الحمدللہ تعالی۔ آئیے ایک بار پھر درود پاک پڑھیے اور میں آپ کو منقبت مولا علی کی سناؤں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولا علی کے سلسلے کے مرید جناب پیر ڈاکٹر طارق صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، اور الحمدللہ ہم بھی اتاری قادری، ہم بھی مولا علی کے ہی غلام ہیں۔ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں بھی سلسلہ حیدر کرار میں بیعت فرمایا ہے۔ ہم جو ہمارا سلسلہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچتا ہے بحمداللہ تعالی، اور اس لیے میرے سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں میرے جسم کے اگر ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تو خون کے قطرے قطرے سے یا علی کی صدائیں آئیں گی۔ رجب دی تیرا چن عمران دا آیا، رجب دی تیرا چن عمران دا آیا۔ عمران حضرت مولا علی دے والد دا نام ہے۔ رجب دی تیرا چن عمران دا آیا، خوشیاں ہی خوشیاں مومنا جشن منایا، خوشیاں ہی خوشیاں مومنا جشن منایا۔ رجب دی تیرا سارے مولا علی دے غلام میرے ساتھ مل کے پڑھتے آئے، رجب دی تیرا چن عمران دا یا، رجب دی تیرا چن عمران۔ جب تک سب کی آواز نہیں آئے گی آگے نہیں چلوں گا، سارے مل کے پڑھیے، رجب دی تیرا چن عمران دا، رجب دی تیرا چن عمران دا آیا، خوشیاں ہی خوشیاں سنیا جشن منایا، خوشیاں ہی خوشیاں سنیا جشن منایا۔ رجب دی تیرا نور پاک ایسا چمکیا اجالا ہو گیا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ نور پاک ایسا چمکیا اجالا ہو گیا، پاک لید دشمنا دا منہ مکالا ہو گیا، مومن ٹھر گئے، مومن ٹھر گئے، منکر سڑ گئے، مومن ٹھر گئے، مل کے پڑھیے، مومن ٹھر گئے، منکر سڑ گئے۔ کدو علی دے موالی جدوں نعرہ حیدر لا، ایک دفعہ حیدر حیدر کا نعرہ بھی سنائے نا، حیدر حیدر حیدر۔ رجب دی تیرا چن عمران دا آیا، خوشیاں ہی خوشیاں مومنا جشن منایا، خوشیاں ہی خوشیاں سنیا جشن منایا۔ پھر سنیے، خوشیاں ہی خوشیاں
ہلالیاں جشن منایا رجب دی تیرا چن عمران دا آیا نور پاک ایسا چمکیا اجالا ہو گیا پاک علی دے دشمناں دا منہ مکالا ہو گیا ہاں مومن ٹھر گئے منکر سڑ گئے مومن ٹھر گئے منکر سڑ گئے خدا دے در تے سوالی خوشن تے مرد مومن موالی خوشن ذکر مولا علی دا سن کے حرامی منجن حلالی خوش خوشیاں ہی خوشیاں مومنا جشن منایا نور پاک ایسا چمکیا اجالا ہو گیا پاک علی دے دشمناں دا منہ مکالا ہو گیا مومن ٹھر گئے ٹھر کے آنکھوں سبحان اللہ مومن ٹھر گئے منکر سڑ گئے مومن ٹھر گئے منکر سڑ گئے علی دے موالی جدوں نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ ہے سنیت کی پہچان کہ ذکر آئے مصطفیٰ کے صحابہ کا پھر بھی چہرہ کھل جائے ذکر آئے اہل بیت کا پھر بھی چہرہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ والے بھی ہم اہل بیت والے بھی ہم تو ہمارے اکابرین نے ہمیں ایک ایسا نعرہ بھی دیا ہے میں کہوں گا یا صدیق آپ کہیں گے یا علی یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا علی یا علی رجب دی تیرا چن عمران دا آیا خوشیاں ہی خوشیاں مومنا جشن حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ جو حضور نے فرمایا شاعر نے آقا علیہ السلام کے لفظوں کو شاعری کے اندر ڈھالا اور ایمان تازہ کر دیا میرے حضور نے کیا فرمایا آلہ اے اولا ہے میں مولا اے مولا ہے من کنت مولا ہوں فعلی مولا فرمایا جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے آلہ اے اولا ہے میں مولا اے مولا ہے فرمان جو مصطفیٰ کا ہے ماننا تو پڑے گا آلہ ہے اولا ہے میں مولا اے مولا ہے جیڑا نہیں منے نہ اس دے خون وچ کوئی رولا ہے جیڑا نہیں منے نہ اس دے خون وچ کوئی رولا ہے میں ممنونا اسی کو خونا حضور نے فرمایا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی میں ممنونا اسی کو خونا میں ممنونا اسی کو خونا مولا میری دھیدہ جوڑ بڑھایا مولا میری دھیدہ جوڑ بڑھایا رجب دی تیرا چن عمران دا آیا خوشیاں ہی خوشیاں مومنا منایا نعرہ حیدری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعائے خلاق قدوس ہم سب کی حاضری اس محفل پاک کے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ کافی ذوق کے اندر ہیں آپ اور ہونا بھی چاہیے ذکر جو شیر خدا کا ہے انشاءاللہ سردی ابھی ختم ہو جائے گی جب ہم
اپنے عشق کی گرمی میں آ جائیں گے، کیونکہ حضرت مولا علی کا ذکر ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں اور عزتیں، بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اس مسجد کے صدر جناب ملک طارق عوان صاحب کو، جو الحمدللہ تعالیٰ ہر مہینے کافی خرچہ کر کے اس محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ حضرات بھی جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خلاق قدوس سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو احباب شرکت فرما کے اس میں حصہ ملاتے ہیں، اللہ ان کو بھی دارین کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حاجی منیر صاحب نے بھی کوشش فرما کے کچھ نہ کچھ تعاون پیش کیا، اللہ ان کو بھی جزائے رحمت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ عرض کرنے سے پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں وہ ہستی داماد مصطفیٰ ہے، حسن و حسین کے ابو جی ہیں، ہر جملے پہ سبحان اللہ بنتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ زکیہ محدثہ مفسرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں۔ یہ وہ علی ہیں، کسی مقام پہ جنگ فرمانے کے لیے چلے جائیں تو پیچھے میرے مصطفیٰ کریم، پھر سب توجہ فرمائیے گا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہم لا تمتنی، اللہم لا تمتنی، مولا مجھے مصطفیٰ کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں واپس علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ کس قدر عظمت ہے مولا علی کی۔ دیکھیے میرا سر کے اندر شدید درد ہے، لیکن پھر بھی میں پورے ذوق کے ساتھ ذکر علی کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ فرنٹ سیٹوں والے بولیں اور پیچھے والے خاموشی، آپ بھی پوری طرح سے محفل پاک کے اندر شریک رہیے گا۔ دیکھیے علی کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکے، حضور خود بھیج رہے ہیں اور ادھر دعا کر رہے ہیں، مولا مجھ مصطفیٰ کو موت نہ دینا حتیٰ ترینی علی، جب تک میں علی کا دیدار نہ کر لوں۔ میرے حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اگر آپ قرآن سنیں، قرآن فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اہل ذوق کی توجہ کیجیے گا میرے لفظوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والی آواز کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور وہاں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ کس گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری؟ جس گھوڑے پر غلام مصطفیٰ بیٹھ جائے۔ غلام مصطفیٰ صحابی رسول جس گھوڑے پر بیٹھے، اس گھوڑے کے قدموں سے چنگاری اڑے، اس چنگاری کی اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ کتنا مقام ہوگا اس علی کا جس کو حضور فرماتے ہیں یا علی دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے، لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جسموں کا جسمی علی تیرا جسم تیرا نہیں میرا جسم ہے۔ اور مقام صحابہ پر علی کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہو، عصر کا سورج غروب ہو رہا ہو، نماز قضا ہو رہی ہو، صحابی کہیں علی نماز قضا ہو رہی ہے، علی فرماتے ہیں میں کیا کروں، نماز پڑھوں یا مصطفیٰ کے آرام میں خلل ڈالوں؟ اور نماز قضا کر دیتے ہیں اور مصطفیٰ کو بے آرام نہیں کرتے، آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے، اور حضور بھی تو شہنشاہ ہیں۔ پھر علی کا عقیدہ تھا میں جس کو گود میں ڈالے ہوں وہ بے اختیار نہیں ہے، با اختیار ہے۔ سنیو، آج بھی صدیوں بعد آپ فخر کرو اپنے عقیدے پر، ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ عقیدہ دیا جو صدیوں پہلے مولا علی کا عقیدہ تھا، کہ مصطفیٰ کو با اختیار سمجھتے تھے۔ کہا کہ کیا ہوا، بعد میں جی چاہا تو نماز ادا بھی پڑھ لیں گے، سورج غروب ہو گیا تو کیا مجال ہے سورج کی، ہمارے پاس بانی اسلام جو موجود ہے، باعث ایجاد عالم جو موجود ہے۔ تو سورج غروب ہو گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا علی پریشان ہے، حضور نے فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا آقا نماز قضا ہو گئی ہے۔ فرمایا اچھا بتاؤ اب ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ اختیار دیکھیے، سورج تو غروب ہو چکا تھا، فرمایا بتاؤ اب ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ علی نے عرض کیا کہ ادا پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے، علی تھے نا، ادا پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیا۔
اب مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں عاشقوں نے ایک بات کی ہے جس وجہ سے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ذرا عشق کے کانوں سے یہ لفظ سنیے گا. پہلے تو سورج غروب ہوا تھا فرشتے کے حکم سے، جیسا کہ اللہ کا حکم تھا اتنے بجے آپ نے طلوع ہونا ہے، اتنے بجے غروب ہو جانا ہے. طلوع بھی اپنے ٹائم پہ ہو چکا، غروب بھی اپنے ٹائم پہ ہو چکا. اب جو اکناف عالم سے اٹھنے والی آوازیں سورج سے پوچھتی ہیں بتاؤ اب کب غروب ہونا ہے، تو سورج کہتا ہے میں تو علی کا پابند کھڑا ہوں، اب تو علی کی مرضی پر موقوف ہوں، اب میرا اختیار ختم ہے، علی کی مرضی. اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ. فرمائے اب علی کی مرضی، جتنی دیر نماز پڑھتے رہیں گے میری مجال نہیں کہ میں غروب ہو جاؤں، علی کو نماز ادا پڑھانی ہے. اور یار جس کی مرضی پر سورج بھی گرد کرے اس علی کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن فرماتا ہے اس علی کی عظمت میں فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل ذکری، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے. یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم خود کسی بات کا علم نہیں رکھتے تو پھر علم والوں سے پوچھو. یہاں دو قول ہیں، علم والوں سے پوچھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے نام پر بھی بولا کرے سبحان اللہ. کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، سانوں بڑا سرور آندا ہے، لطف آتا ہے اعلیٰ حضرت کے نام پر. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد کے اندر لکھا ہے، 21 جلد نمبر فتاوی رضویہ شریف کی، اس میں میرے امام نے لکھا ہے کہ سیدی امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام سیوطی وہ شخصیت ہے جس کو 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کے تحت، فرمایا اللہ کا یہ فرمانا کہ اے بندو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. فرمایا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید واجب ہے، تقلید واجب ہے. کیوں کہ جس کو خود علم نہیں ہے قرآن و حدیث سے وہ نچوڑ نہیں نکال سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ تم پڑھو، خود پڑھو گے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، کسی اللہ والے کا ہاتھ بھی تھام لو تاکہ وہ گمراہی سے بچا لے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث، یار آج مرزا تو کوڑ مار سکتا ہے لیکن جس کو 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا وہ بندہ کوڑ تو نہیں نہ مار سکتا ہے. انہوں نے فرمایا اس آیت کے تحت تقلید واجب ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود امت کے اکابرین سے پوچھنے کا حکم دیا ہے. کہا کہ اگر تمہیں نہیں پتا موضوع پر مسح کیسے کرنا ہے تو فرمائے امام اعظم سے پوچھو نا، امام شافعی سے پوچھو نا، امام احمد بن حنبل سے پوچھو نا، امام مالک سے پوچھو نا. فرمائے تم نے خود ادراک نہیں رکھ سکتے تو علم والوں سے پوچھو. ایک تو بات ہے علم والوں سے، پھر علم والے بھی کون؟ ہر علم والا نہیں جو صرف آگے کتابیں رکھ کے اپنے کوٹھے میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ آ کر، ہر علم والا نہیں. علم والا ہو تو اہل ذکر بھی ہو، علم ہو تو پلے ذکر بھی ہو، کچھ اللہ رسول کی محبت اور ادب کی دولت بھی ہو، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے. میرے امام دوستان عزیز توجہ فرمائے، فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو. یہاں علم والا تو ہو تو ساتھ میں اہل ذکر بھی ہو، اہل معرفت بھی ہو. ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری حاصل ہوتی ہے. پیر صاحب موجود ہیں، ان کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بزرگ گزرے جن کا نام علامہ بقلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ بھی ہیں اور اہل ذکر بھی ہیں. فرمایا اہل ذکر سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ باقی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے یہ ضعیف ہے، کوئی بولے یہ کمزور ہے، کوئی بولے یہ فلان سند کے اعتبار سے اس کی یہ حیثیت ہے. لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں نا وہ صرف عقلی بات نہیں کرتے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. علامہ بقلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی ایسی حضوری حاصل تھی، جب آپ بیان فرماتے نا لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے، حدیثیں لے کر ان سے جا کر تصدیق کرواتے، بتائیں یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، ایک عالم دین کو اپنی سند کے ساتھ حدیث ملی،
اس نے پوری سند بھی یاد کی، محنت کی، کئی مہینے کئی سال تک محنت کی، حدیث پاک کو لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچا ان والا حدیث کے احترام کے لیے، اور میں ایسے بیٹھ رہا ہوں، تم حدیث پڑھو، اور اگر میں ادب سے بیٹھا رہوں تو سمجھنا حدیث درست ہے، اگر میں سر ہلا دوں تو پھر موقوف کر دینا، رک جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، اس نے حدیث پڑھنا شروع کی، جیسے ہی 2 لفظ پڑھے تھے تو بزرگ نے فرمایا نہیں۔ علامہ بقلی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کے صورت میں سر مبارک ہلا دیا، تو وہ چونکہ اتنی مہینوں اور سالہ سال کی محنت کر کے آیا تھا، اس نے کہا حضرت پوری سن تو لیں۔ آپ نے فرمایا پوری سننی ہے تو میرے پاس آئے کیوں ہو؟ کہا کہ اچھا میں نے محنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے مطمئن کریں۔ آپ نے فرمایا انظر الی ذات محمد، جوش میں آ گئے، فرمایا انظر، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا انظر الی ذات محمد وہو یقول ما قلت ھذا، فرمایا ادھر دیکھ، مدینے کے تاجدار آ گئے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں یہ فرمان میرا نہیں ہے۔ تو یہ صرف علم والے نہیں، اہل ذکر تھے جن کے رگ رگ میں خدا کا ذکر پیوست تھا، اس کا فیضان حاصل تھا انہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے ایسی حضوری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات لجپال علی سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، وہ علی جو فرماتے ہیں جن کے بارے میں پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم با میں، با کا علم با کے نقطے میں، حضرت مولا علی فرماتے انا النقطۃ تحت البا، میں ہی وہی نقطہ ہوں۔ تو علم کا نچوڑ حضرت مولا علی۔ ابھی میں نے آپ کو بڑا کچھ سنانا ہے، تھک تو نہیں نہ گیا آپ؟ ذرا میں لائن سیدھی کر لوں، ذرا تمہید باندھ لوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں بھی با کا نقطہ ہوں۔ تو ایسا علم والا علی جو جن کا شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رأس المفسرین ہے، مفسرین کا سردار ہے، قرآن کا اتنا علم رکھنے والا مولا علی فرماتے ہیں، آپ نے اس جب حضرت مولا علی سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر میں، فرمایا اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اب میں علی کا فرمان سناؤں؟ ایڈی ڈھلی آواز ہی۔ اچھا حوالہ اس کا بھی امام سیوطی کا ہی ہے، تفسیر در منصور کے اندر ہے۔ حضرت مولا علی لجپال فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، فرمایا اگر اہل ذکر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، ہم ہی مصطفیٰ کی جو اہل بیت ہیں وہی اہل ذکر ہیں۔ علی والے اہل ذکر ہیں۔ پتہ چلا جس مسلک میں علی نہ ہو وہ اہل ذکر نہیں ہوں گے، اور جس مسلک میں علی بھی ہو صدیق بھی ہو، علم تو اس مسلک میں ناز کرے گا نا۔ آئیے میں حدیث پاک کی تلاوت سنا دیتا ہوں۔ طبرانی کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی موجم کے اندر یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ حدیث پاک کی تلاوت سننے، پھر اس کا ترجمہ سننے اور محظوظ ہوں۔ ذرا محبت سے حدیث کے استقبال کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ آج کچھ لوگ ہیں اپنے منبر پر آ کر یہ حدیث سناتے ہیں مگر پوری نہیں سناتے، ٹوٹا سناتے ہیں۔ مگر میرے اعلیٰ حضرت کے غلاموں، میرے امام نے سکھایا ہے بات پوری کیا کرو، میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسها، ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں، وعمر حیطانها، حضرت فاروق اعظم اس شہر علم کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفها، اور شہر علم کی چھت حضرت عثمان غنی لجپال ہیں، وعلی بابها، اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء فرماتے ہم سوچتے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو دروازہ کیوں کہا ہے؟ دروازہ کیوں کہا ہے؟ ایک صوفی، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، بازار سے گزرتے ہوئے کہ جوہری کی دکان کے پاس سے گزرے۔ جوہری اپنی دکان کے اندر ہیرے رکھ رہا تھا۔ پوری توجہ
فرمائیے گا، ہیرے اپنی دکان میں اس میں رکھے ہوئے اور ادھر دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ دروازہ کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ اندر ہیرے پڑے ہیں، اگر دروازہ نہ لگایا تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہیرے چوری ہو سکتے ہیں، ہیروں پر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا میں دروازہ لگا رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ جھومنے لگے، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، ان پر وجد طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں وجد کے اندر آ گئے، آپ کیوں جھوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہا کہ کون سا مسئلہ؟ کہا کہ ٹائم گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، حضور کی یہ حدیث پڑھی تھی، پھر سوچتا تھا مصطفیٰ نے علی کو دروازہ کیوں کہا ہے، آج سمجھ آ گئی ہے۔ مصطفیٰ نے شہر علم کے اندر بڑے بڑے کمال ہیرے رکھے ہیں اور ان ہیروں پر محافظ دروازہ مولا علی کو بنایا ہے۔ فرمایا اے علی تم ہو جرت کے سلطان، اے علی جرت تم پر ناز کرتی ہے، لہذا سنو میں نے شہر علم کے اندر ایک ہیرا رکھا ہے جسے زمانہ صدیق اکبر کہتا ہے، کسی ہیرے کا نام فاروق اعظم ہے، کسی ہیرے کا نام عثمان غنی ہے، کسی ہیرے کا نام حضرت بلال ہے، کسی ہیرے کا نام حضرت ابو سفیان ہے، کسی ہیرے کا نام حضرت امیر معاویہ ہے، کسی ہیرے کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ اے علی ان ہیروں پر پہرا تم نے دینا ہے۔ علی 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 جنتی جنتی۔ پھر علی نے صحابہ پر پہرا کیسے دیا؟ میرے کریم آقا کے اس جان نثار نے حضور کے فرمان پر عمل کیسے کیا؟ محافظ جو علی ہیں تو مولا علی لجپال فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ساری امتوں کے اندر افضل یہ دو شخصیات ہیں، ابو بکر اور حضرت عمر۔ پھر پہرا دیتے ہوئے مولا علی نے فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، فرمایا جس دل کے اندر علی کی محبت ہو اور صدیق و فاروق کا بغض ہو، اس سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں، منافق۔ مومن وہ ہے جو حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرے اور حیدر کرار سے بھی پیار کرے، کیونکہ حضرت علی نے ان ہیروں پر پہرا دیا ہے، صدیق پر بھی پہرا، صدیقہ پر بھی پہرا۔ غزوہ خیبر کا منظر نہیں پڑھا آپ نے؟ بخاری شریف پڑھے نا، بخاری شریف، بخاری سے بخار تو نہیں نہ ہوتا، ہمیں تو الحمدللہ سکون ملتا ہے بخاری سے۔ بخار ان کو ہوتا ہے جو آدھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو، بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو، لیکن جو ساری پڑھیں گے انشاءاللہ انہیں لطف آئے گا، سکون آئے گا، کیونکہ عقیدہ نکھر نکھر کر سامنے آئے گا۔ مرزا جہلوی جہاں سے اس کو اپنی مرضی کی بات ملے اس کو سامنے دلاتا ہے، مرے ساری تو پڑھنا تاکہ ہمارا بھی عقیدہ نظر آئے۔ منافقوں کی چال چلتے ہو، اگر سچے علم والے ہو تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ بات ادھوری نہ کیا کرو، تشنگی باقی نہ رہے سامعین کے اندر، اٹھنے والا سوال کا حل پہلے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے پھر کیسے پہرا دیا صحابہ پر؟ غزوہ خیبر پڑھے نا، بخاری پڑھنے لگا ہوں، سنا دوں بخاری شریف۔ غزوہ خیبر میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا، جنگ فتح نہ ہوئی، خیبر قلعہ فتح نہ ہوا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کو بھیجا، میں سنی بول رہا ہوں، فاروق اعظم کو بھیجا مگر خیبر فتح نہ ہوا۔
پھر وہ ٹائم گزر گیا، رات ہوئی، مولا علی نے، میرے حضور نے کیا فرمایا، یہ بخاری کا لفظ ہے، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل کا دن ہوگا میں اپنا یہ علم اور جھنڈا اس مرد کو دوں گا، اس مرد مجاہد کو دوں گا، کل اس کو دوں گا، یفتح اللہ بیدہ، جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھ دی ہے، وہ فاتح بنے گا، فاتح بنے گا۔ لفظوں پر توجہ کیجئے گا، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا۔ اب یہ تو حدیث ہے بخاری کی، یہاں تک تو ہر مسلک میں سنائی جاتی ہے، آگے سنائیں گے احمد رضا کے نوکر۔ یہاں سے جو موتی ہیں وہ موتی یہ ہیں، ان چاروں لفظوں کے اندر، چاروں جملوں کے اندر علم غیب کا نور پھوٹ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا علم غیب چمک مار رہا ہے، مگر نظر اس سے آئے گا جو بریلی کا فیض یاب ہوگا۔ وہ کون سا؟ میرے حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، فرمایا کل یہ جھنڈا میں اسے دوں گا۔ اے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو کل کا پتہ نہیں ہے، بخاری کہتی ہے کل کا پتہ ہے، کل بھی ہوگا، میدان بھی ہوگا، جھنڈا بھی ہوگا، بندہ بھی ہوگا۔ لوگ کہتے کل کا پتہ نہیں ہے، حضور فرما رہے کل ہوگا اور میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، میں اسے دوں گا، یفتح اللہ بیدہ، وہ بندہ فاتح بھی ہوگا۔ یہ بھی غیب کی خبر ہے، کل کی خبر ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم اگر محبت مصطفیٰ سے بخاری پڑھتے نا، فرمایا کل بھی ہوگا اور میں جھنڈا اسے دوں گا، یفتح اللہ بیدہ، جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھ دی ہے۔ اچھا یہ تو ہے ظاہر کی خبر، اب میرے مصطفیٰ نے باطن کی خبر بھی دی ہے۔ باطن کی خبر کیسے؟ اندر کی بات، فرمایا یحب اللہ ورسولہ، فرمایا میں اس بندے کے دل سے بھی واقف ہوں کہ اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، مصطفیٰ کی بھی محبت ہے۔ معلومہ میرے حضور دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ یہاں ایک شعر نہ سنا دوں آپ کو، بندہ مٹ جائے نا کانپے وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا کانپے وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ کی محبت بھی رکھتا ہوگا، رسول اللہ کی محبت بھی رکھتا ہوگا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے یہ تو فرش کی خبریں دی ہیں، عرش کی بھی خبر دی ہے، لامکان کی بھی خبر دی ہے۔ دل فرش پر ہے تیری گزر، یہی والا چلے دوبارہ سنیں، بندہ مٹ جائے نا کانپے وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا کانپے وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، منکر نہیں کہ
نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، بے خبر ہو جو ہونا منہ سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کو اللہ فاتح بھی بنائے گا، وہ اللہ رسول سے محبت بھی کرتا ہوگا، اور پھر لامکاں کی خبر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا۔ پھر کل آئی، ہر صحابی رسول دیکھ رہا ہے حضور کے پاک چہرے کو۔ آج خدا جانے کس کے مقدر کی معراج ہونے لگی ہے، آج حضور جھنڈا کس کو دینے لگے ہیں۔ صحابہ میرے مصطفیٰ کی نظر رحمت اٹھی صحابہ کے چہرے کو دیکھتی ہوئی، لیکن علی کا چہرہ نظر نہیں آیا، تو حضور نے فرمایا اینا اخی علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، وہ گھر میں ہیں۔ فرمایا بلاؤ انہیں۔ حضرت علی آئے، میرے آقا نے لعاب دہن لگایا۔ با اختیار کو کیا دیر ہے کہ آنکھیں ٹھیک کر دے۔ حضرت جابر کے گھر میں حضور جاتے ہیں دعوت کے لیے، صحابہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت جابر ان کی خاطر، میرے حضور کی خاطر بکری لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ جابر کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بابا بکری کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت جابر کے دونوں بیٹے، بڑا بیٹا چھری اٹھاتا ہے، چھوٹے بھائی کو ویسے ہی ذبح کر دیتا ہے جس طرح حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا ہے، چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیتا ہے۔ پھر جب ماں جاتی ہے تو بڑا بھائی چھلانگ لگاتا ہے، کمرے سے چھت پر گرتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ادھر جب بکری کا گوشت بن کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، صحابہ کرام رکھتے ہیں، حضرت جابر رکھتے ہیں۔ جابر ذرا پریشان ہوتے، حضور فرماتے جابر مسئلہ کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو بلاؤ نا۔ عرض کرتے ہیں آقا وہ تو وصال کر گئے ہیں، وہ تو نہیں آئیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا جابر بلانا پڑے گا، ہم کوئی بے اختیار تھوڑی ہیں۔ عرض کی آقا وہ دنیا میرے ہے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے جابر کے بیٹوں کو زندہ فرمایا ہے، جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ کر دیا ہے۔ اور پھر جب دونوں بچے زندہ ہوئے، پوچھنے لگے بابا ساڑی بکری کتے، اسی تے آ گئے ہیں تے بکری کو تھے۔ میرے حضور نے فرمایا جابر لگتا ہے بچے بکری کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ جی آقا پریشان ہو رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ گوشت کھا گئے بکری کا؟ جی کھا گئے۔ فرمایا ہڈیاں جمع کرو، ہڈیاں جمع، یہ ہڈیاں جمع کرو۔ ہڈیاں جمع کر دی۔ میرے حضور نے فرمایا کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھایا۔ رحمت عالم کا رحمت بنا ہاتھ اٹھتا ہے، کوئی گل نہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ رحمت عالم اپنا ہاتھ اٹھاتے، وہ ہاتھ جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ مصطفیٰ کا ہاتھ جس کے بارے میں قرآن اعلان فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کپڑے پر رکھتے ہیں، پھر جب ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا کی قسم وہ بکری زندہ ہو جاتی ہے۔ لہذا جوتے کے نوک پر رکھو ایسے علاموں کو جو مصطفیٰ کی تنقیص بیان کرتے ہیں، جو حضور کو معاذ اللہ بے اختیار بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم آؤ نہ دیکھو یہ روایات، کیا ہم اپنے گھر سے لائے ہیں؟ یا تو سیاستہ سے وہ حدیثیں نکالو یا پھر مانو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میٹھا میٹھا ہوں ہوں تے کڑوا تھو تھو، یہ کیا بات ہوئی؟ جو تمہارے عقیدے کے مطابق بات نہ ہو یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارے ڈیڈی نے بتایا یہ ضعیف ہے؟ امام سیوطی بتائے گا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی مقبول ہے۔ ہاں جی، بزرگان دین شیخ عبدالحق محدث دہلوی بتائیں گے، امام احمد رضا بتائیں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بتائیں گے، امام بخاری خود بتائیں گے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی بتائیں گے۔ ہمارے اکابرین کے ہوتے ہوئے ہمیں شتونگڑی کی ضرورت ہی کیا ہے؟
گھر مر رہے اپنے شتونگڑے. ہمیں وہ عقیدہ اور ایمان اور علم چاہیے جس میں ادب ہو. ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ اس علم کا خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے جو علم تمہیں با ادب نہ بنائے. اللہ کے پیاروں کا بھی ادب نہیں کرنا تو اور کس کا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. دوستان دی توجہ فرمائے. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے با اختیار نہیں، بے اختیار نہیں ہے، با اختیار ہے. جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں. بکری کو زندہ فرما دیا. پھر حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ ہمیں کون سی ٹینشن ہے؟ ہم ابھی علی کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے ہیں. بات یاد ہے کہ کوئی نہ؟ آنکھیں اگر تکلیف ہے، آنکھیں دکھتی ہیں تو ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم کوئی بے اختیار تھوڑی ہیں. فرمایا بلاؤ علی کو. علی آئے، آپ نے لعاب دہن لگایا، آنکھوں کے اندر آنکھیں درست ہو گئی. علی فرماتے پہلے سے بھی زیادہ نظر تیز ہو گئی، برکت آ گئی، آنکھیں نظر آنے لگا. اب وہ تکلیف ختم ہو گئی. اب میرے مصطفیٰ نے وہ جھنڈا علی کو دیا. اب ذرا سنیو، سنی بولیں گے، کھڑک کے بولو ذرا سنیو. اگلی میں جو بات کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے آج تک آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو، مگر اللہ والی مشہد سے بات پوری ہوگی انشاءاللہ. فرمایا میرے مصطفیٰ نے جھنڈا علی کو دیا اور علی نے وہ جھنڈا اٹھایا. پھر خدا کی قسم علی اپنی جان دینے پر تو تل گئے، مگر فرمایا جھنڈا اب زمین پر نہیں آئے گا، میں فاتح خیبر بنوں گا، مرحب کے پر خچے اڑاؤں گا. علی نے اپنی جان پر کھیل کر وہ جھنڈا بچایا. قبلہ پیر صاحب میں بتانا چاہتا ہوں وہ جھنڈا کون سا جھنڈا تھا؟ سنی کے سٹیج پر بتایا جائے گا. وہ جھنڈا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ تقیہ سکیہ محدثہ مفسرہ عالمہ فاضلہ راکعہ ساجدہ ام المومنین امی عائشہ الصدیقہ کی پاک چادر تھی. اب پتہ چلا خیبر میں جھنڈا کون سا تھا؟ اما عائشہ کی پاک چادر تھی. اما عائشہ کی چادر پر علی تو پہرا دینے کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے. آج علی کا ملنگ تے پیتا ہوئے سے بھنگ وہ اما عائشہ کو بھوکے. میں نے کہا تو مردود ہے، علی بھی تجھے ٹھوکر مارے گا ایسے جیسے مرحب کو ماری تھی. کیوں؟ اما عائشہ کی چادر کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. جس طرح مولا علی نے اما عائشہ کی اس چادر کو بچانے کے لیے خیبر کے اندر مرحب کے پر خچے اڑائے تھے، آج جو اما عائشہ کو بھوکے گا علی اسے بھی ایسی ٹھوکر مارے. علامہ اللہ اکبر حضرت مولا علی لجپال نے اما عائشہ کی چادر پر پہرا دیا. ہم ہیں علی کے غلام، ہم اما عائشہ کا احترام کرتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں گھر نبی دے آئی عائشہ، گھر نبی دے آئی عائشہ، گھر نبی دے آئی عائشہ، شان بکری ہے بائی عائشہ، گھر نبی دے آئی عائشہ. سنی مل کے پڑھو گھر نبی دے آئی عائشہ، گھر نبی دے آئی عائشہ، شان بکری ہے بائی عائشہ، شان بکری ہے بائی عائشہ. اما عائشہ کی چادر پر پہرا دیا. کیوں؟ مولا علی جانتے تھے ان ہیروں پر پہرا میں نے دینا ہے. محافظ میں ہوں جو آنا مدینہ العلم و علی بابوہا.
یوں پڑھو حدیث اور یوں عوام تک سناؤ تاکہ پتہ چلے صحابہ کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہو۔ اور علامہ حریفش رحمۃ اللہ علیہ حکایت اور نصیحت جو ان کی کتاب ہے الروز الفائق، اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ام المومنین امنا سلمہ، حضرت نبی پاک کی زوج محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں دروازے پر دستک ہوئی نا تو مولا علی، اب دروازے پر دستک ہو رہی ہے، اندر دروازہ بند ہے، حضرت ام سلمہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں، عرض کیا کہ دروازہ کھولوں؟ اب میرے حضور کی غیب کی خبر دیکھیے گا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ جلدی سے جاؤ دروازہ کھولو، تمہیں پتہ ہے دروازے پر وہ آیا ہے جو مجھے ساری مخلوق میں سب سے پیارا ہے۔ غیب کی خبر ہے، جو وہ آیا ہے جو مجھے ساری مخلوق میں سب سے پیارا ہے۔ ام سلمہ جاتی ہیں دروازہ کھولتی ہیں، آگے علی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا کتنا کھرا عقیدہ ہے کہ ہم اما عائشہ کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا، بلکہ مشکات کے اندر یہ بھی حدیث پاک ہے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ جی، عرض کی آقا آپ کو اللہ کی مخلوق میں آپ کی امت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میرے مولا میرے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ پوچھنے والے نے کہا ومن الرجال، اور مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وزوجها، فاطمہ کا شوہر مولا علی سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر میں شعر سنا دوں یہاں پہ، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی۔ اب پتہ چلے گا کون جشن میں آیا ہے۔ کل خانی کی محفلیں اور ہوتی ہیں، جشن کی محفلیں اور ہوتی ہیں۔ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی۔ سب کی آواز آنی چاہیے، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا، گونج پڑ جائے سب تو پیارا۔ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا۔ او بخت والے نے لوگ یارو جناں دا نعرہ حیدر حیدر حیدر۔ او بخت والے او عزت والے نے لوگ یارو جناں دا نعرہ، جناں دا نعرہ جے کرنا چاہدا ہے تو عبادت، علی دے چہرے دا کر تصور، جے کرنا چاہدا ہے تو عبادت، علی دے چہرے دا کر تصور۔ سراں دا کعبہ ہے مکے اندر، دلاں دا کعبہ، دلاں دا کعبہ علی علی۔ سراں دا کعبہ ہے مکے اندر، دلاں دا کعبہ، دلاں دا کعبہ۔ سراں دا کعبہ ہے مکے اندر، دلاں دا کعبہ۔ ہم اس علی کا ذکر کر رہے ہیں جس کی ولادت بھی کعبے کے اندر ہوتی ہے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں مگر میں حضرت عطار کا غلام ہوں۔ میرے سیدی امیر اہل سنت احمد برکات عالیہ اپنے رسالے کرامات شیر خدا کے اندر لکھتے ہیں 13 رجب المرجب جمعے کا دن تھا، سیدہ بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی امی جان میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کعبے کا طواف فرما رہی ہیں۔ دوران طواف درد ذہن شروع ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، فرما بیٹا محمد مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شاید بچے کی ولادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے حضور فرمانے لگے اماں یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے جسے حضور فرماتے ہیں انت امی بعد امی، اے فاطمہ تو میری ماں آمنہ کے بعد علی کی ماں بھی محمد
کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کی بارگاہ میں میرے حضور نے فرمایا فاطمہ پھر گھر چلی جاؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹے گھر نہیں جا سکتی ہوں، تکلیف زیادہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا پھر میرے گھر آ جاؤ، میرا گھر قریب ہے، کعبے کے قریب تھا، مکے میں مصطفیٰ کا گھر۔ عرض کرتی ہے کہ ادھر بھی نہیں جا سکتی۔ جب اتنی بات کرنی تھی وَشَقَّ جِدَارَ الْكَعْبَةِ، کعبے کی دیوار پھٹتی ہے، کعبے کی دیوار سے آواز آتی ہے علی کی اماں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی، مصطفیٰ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، آ خدا کے گھر میں آ جا، آ پھر کعبے کے اندر آ جا۔ وہ عین کعبے کی دیوار پھٹ جاتی ہے، علی کی اماں اندر آ جاتی ہے، وہاں علی کی ولادت ہوتی ہے، وہاں علی کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ علی جو کعبے کے اندر ولادت، کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا، مسجد حرام ہے نا۔ اور جب مولا علی کی 21 رمضان کو شہادت ہوتی ہے وہ بھی مسجد کے اندر ہوتی ہے، اور علی پاک دنیا میں آئیں تو بھی مسجد، دنیا سے جائیں تو بھی مسجد۔ اور علی کے نعرے لگانے والے کا مسجد سے تعلق ہی نہ ہو کہ باڑے شاڑے نکالے ہوئے ہو، معلوم ہو علی کا غلام پھر وہ ہے جس کا تعلق مسجد سے بھی ہوگا، کیونکہ علی تو آئے مسجد کے اندر، شہادت بھی مسجد کے اندر۔ شعر سنیے پھر۔ شاہ مردان حیدر، شیر یزدان حیدر، شاہ مردان حیدر، شیر یزدان حیدر، سنی بریلوی دی جندتے ہیں جان حیدر، سنی بریلوی دی جندتے ہیں جان حیدر، شاہ مردان حیدر، شیر یزدان حیدر، شاہ مردان حیدر، شیر یزدان حیدر، سنی بریلوی دی جندتے ہیں جان حیدر، سنی بریلوی دی، سنی بریلوی دی، ناز کر کے کہو سنی بریلوی دی، سنی بریلوی دی، جندتے ہیں جان حیدر، تیرا جب گونجے دی کعبے ولادت ہوئی ہے، تیرا جب گونجے دی کعبے ولادت ہوئی ہے، اکویں رمضان نو سی مسجد شہادت پئیے، اکویں رمضان نو سی مسجد شہادت پئیے، ایسی کسے نہ پائی، ایسی کسے نہ پائی جو پائی شان حیدر، حیدر کج کے حیدر۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، علی کے منکر کئی باتوں میں ڈھل رہے ہیں، ذکر مولا علی کا سن کے جہاں منافق ہے چل رہے ہیں، علی کا کھا کے علی کو بھوکے، یہ تیری فطرت وگرنہ منا تیرے جیسے کروڑ کتے علی کے لنگر پہ پل رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر، علی نال جھیلا رجوع چنگا کوئی نہیں، علی نال جھیلا رجوع چنگا کوئی نہیں، اس بندے کا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں، علی سید ذکر جیڑا بھی نہ بولے وہ بندہ خراب ہے یا پیوں چنگا کوئی نہیں ہے۔
بتاؤ ان 2 نمبر پیروں کو، ان 2 نمبر مولویوں کو میں شمشیر اعلی حضرت ہوتی ہوں، میں مناظر اسلام ہوتی ہوں، میں کہتے ہیں بھون لگے آئی ظالمہ تو کہتا ہے الیاس قادری علی علی نہیں کرتے، آ دیکھ عطار کے غلام کیسے علی علی کر رہے ہیں۔ حیدر ایسی کسے نہ پائی جو پائی یہ شان حیدر، ایسی کسے نہ پائی جو پائی یہ شان حیدر، سنی بریلوی دی جد پہ جان حیدر، سنی آج کچھ نام نہاد سنی لفظ بریلوی سے بھی چڑھتے ہیں، مگر ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب ہماری نسبت خیرت کے سلطان امام محمد رضا سے کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں تو اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، عشق و محبت کے چھلکتے ہوئے جام سے تکلیف ہوتی ہے، خدا پاک کے انعام سے تکلیف ہوتی ہے، بدعقیدوں کی یہ پہچان ہے قسمت، اعلیٰ حضرت کے چمکتے ہوئے نام سے تکلیف ہوتی ہے۔ حیدر حیدر اب آئیے پیغام حیدر، مولا علی کا پیغام بھی سناؤں۔ میرے پیر علی مشکل کشا علی شیر خدا علی حاجت روا علی مولا کائنات لجپال علی فرماتے ہیں، فرمائے 5 باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو پلے باندھ لو۔ فرمایا اونٹوں پر سوار ہو کر بھی تلاش کرو گے، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، تھک جاؤ گے، مگر علی کی بتائی ہوئی یہ باتیں کہیں نہیں ملے گی۔ آؤ میں حیدر قرار کا پیغام سناؤں۔ یا علی وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ میرے پیر علی پنجتن پاک کے جز علی 5 باتیں۔ اب پنجتن پاک کے غلام تو پھر ان 5 باتوں کو پلے باندھیں گے نا۔ الحمدللہ ہمیں خلفائے راشدین سے بھی پیار ہے، پنجتن پاک سے بھی پیار ہے۔ 5 باتیں میرے پیر علی مشکل کشا علی شیر خدا علی حاجت روا علی، جی چاہتا ہے آج کی رات علی علی کرتے جائیں، علی علی کرتے جائیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادت، فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، بندہ اللہ 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 کا ذکر کرتا رہے اسے بھی ثواب ہے، کوئی علی 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 کرتا رہے اسے بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے حضور حضرت مولا کائنات لجپال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 5 باتیں۔ پہلی بات، جب بندے کسی کو علم نہ ہو تو علم والے سے پوچھنے میں شرمائے نہ، علم والے سے پوچھنے میں شرمائے نہ۔ شریعت کا مسئلہ ہو، عمر تمہاری جتنی بھی ہو جائے، شریعت کا مسئلہ پوچھنے میں نہ شرمانا، کہیں یہ نہ ہو کہ بڑھاپے کا یا بڑی عمر کا ایشو بنا کے آپ غلط مسئلے پہ عمل کرتے رہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ فرمایا جب علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھنے میں شرمانا نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اگر علم والے سے پوچھا جائے، اسے پتہ ہو تو بتا دے، اگر پتہ نہ ہو تو وہ بھی لا ادری کہنے میں نہ شرمائے۔ لا ادری کا مطلب ہے مجھے علم نہیں ہے، واللہ اعلم کہ اللہ جانتا ہے بہتر۔ علم والے کو اگر پتہ نہیں ہے کسی مسئلہ اگر اسے پوچھا جائے تو کھڑک کے بول دے، ڈنکے کی چوٹ پہ بول دے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اور فرمایا ایمان کے لیے صبر ایسی جزو لازم ہے، اتنا ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے سر ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کے کامل ہونے کے لیے صبر ضروری ہے، ورنہ جس کے پاس صبر نہیں ہے
اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور پھر صبر، تکلیف آئے پھر بھی صبر، مصیبت آئے پھر بھی صبر، گناہ کا موقع آئے پھر بھی صبر۔ فرمایا سب سے بڑا صابر وہ ہے جو اپنے نفس کو صبر کی چکی میں پیستا ہے اور اپنی خواہش کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ گناہ کا موقع ملے صبر کر جائے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا، خدا کی نافرمانی سے رک جائے، صبر کرے۔ ایسے صابر کے لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میرا جی چاہ رہا ہے میں حضرت علی کی فضیلت میں ایک حدیث پاک سنا دوں۔ میرے خیال 5-10 منٹ لگ جائیں گے، سنا دوں کہ دعا کریں؟ چلیں۔ حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ عصر کی، میں جلدی سے سنا رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کا پہلا رکوع اتنا لمبا کیا صحابہ کہنے لگے شاید آج رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے، اتنا لمبا رکوع کیا۔ کافی دیر بعد جب رکوع سے سر اٹھایا تو فوراً فرمایا این اخی علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ حضرت علی نے پچھلی صفوں سے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ کیا کہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، شیر خدا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلومہ لبیک کا نعرہ مولا علی نے دیا ہے، تو ہے کوئی لگانے والا؟ حضرت مولا علی لجپال نے بحر الدموع کے اندر علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ مولا علی نے پچھلی صفوں سے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا ادن منی یا علی، علی میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت علی صحابہ کی صفوں کو یوں چیرتے ہوئے مصلی امامت پر امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا علی تمہیں پتہ نہیں ہے پہلی صف میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، تو آخری صف میں کیوں گئے ہوئے تھے؟ اب حدیثیں بہت ساری، میرے آقا علیہ السلام نے پہلی صف کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو لوگ تلواریں اٹھا لیں یا لوگ رک کے ڈالیں کہ یار اتنی بڑی فضیلت مجھے حاصل ہو جائے، پر اندازی کر کے پہلی صفوں کے اندر آئیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے جو بندہ کسی کا ادب کرتے ہوئے، کسی کے سفید بالوں کا لحاظ کرتے ہوئے خود دوسری صف میں کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں سفید داڑھی والے کسی مہذب معظم بندے کو آگے کر دے، فرمایا وہ کھڑا ہوگا دوسری صف میں ثواب اسے پہلی صف کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر اگر تیسری صف بھی کھڑا ہو جائے، ادب دیکھیں ادب کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا ادب کرتے ہوئے کسی بزرگ کے حیا کی خاطر، ادب اور احترام کی خاطر خود پہلی دوسری یا تیسری صف میں کھڑا ہو جائے، بڑے بندے کو آگے کر دے، فرمایا اس کو وہی پہلی صف کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا علی تمہیں پتہ نہیں ہے پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے؟ عرض کیا کہ پتہ ہے، جب پہلے دن آنکھ کھولی تھی اس دن سے لے کر آج تک آپ کی بارگاہ میں تربیت حاصل کر رہا ہوں، تو پتہ کیسے نہیں ہوگا کہ پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے؟ تو فرمایا پھر آخری صف میں کیوں ہو؟ عرض کیا کہ جب حضرت بلال نے اذان کہی نا میں مسجد میں موجود تھا، اور اذان کے بعد میں نے عصر کی سنتیں پڑھی غیر موقدہ، میں مسجد میں موجود تھا۔ علی کے غلاموں، علی اتنا نماز سے پیار فرماتے تھے، مولا علی تو غیر موقدہ سنتیں نہ چھوڑیں اور ہم فرض ہی چھوڑ جائیں اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہو، کبھی روئیں نہ بیٹھ کر، نماز کا ٹائم ہو ہم خراٹے مارتے رہیں، ہم کیسے غلامان علی ہیں؟ علی کے غلام کو چاہیے نماز پڑھے اور پوری ٹائم پہ پڑھے۔ اچھا مقام صحابہ پر بھی جو نماز مولا علی کی قضا ہوئی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ سارے بولے۔ اگر مولا علی نے عصر کی نماز ظہر کے کٹھے پڑھی ہوتی تو پھر یہ کیسے رہ جاتی؟ اس روایت کو تو ہر بندہ بیان کرتا ہے کہ مولا علی کی خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا، مگر یہ بھی تو بیان کرو نا مولا علی ظہر کے کٹھے عصر نہیں پڑھتے تھے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں پڑھتے تھے، اور پھر یہاں بھی عصر کی نماز ہے۔ معلوم ہوا مولا علی نے ظہر کے کٹھے عصر نہیں پڑھی ہوئی تھی، یہ عصر تھی، حضور بھی عصر الگ پڑھ رہے تھے۔ تو سمجھ کوئی نہیں ہے تو آخر سبحان اللہ، چلو سمجھ آئی نہیں پھر بھی آخو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مولا علی ظہر اپنے ٹائم پہ، فجر اپنے ٹائم پہ، عصر اپنے ٹائم پہ، مغرب بین بھی نہیں، مغرب اپنے ٹائم پہ، عشاء، کیونکہ مولا علی قرآن کا علم رکھتے ہیں اور قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، اپنے اپنے وقت میں فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیر علی نے عرض کی آقا میں جانتا ہوں
تو فرمایا آخری صاحب میں کیوں؟ عرض کی آقا جب بلال نے اذان کہی، غیر مقدہ سنتیں پڑھی، اذان کے ہوتے ہوئے بھی مسجد میں موجود تھا، جب جماعت کا بالکل ٹائم ہو گیا مجھے وضو میں شک ہوا، میں گھر گیا وضو کرنے کے لیے، علی کو وضو میں شک ہوا، علی گھر چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس لیے گئے ہوں گے کہ پتہ چل جائے کل کو اگر کسی کا وضو عین نماز کے وقت ٹوٹ بھی جائے تو شرمائے نہ کہ یار عین نماز کے ٹائم میرا وضو ٹوٹ گیا۔ نمازی تو پھر معاف کسی کو کرتے نہیں ہیں، گھر والے بعض لوگوں سے تنگ ہوتے، وہ بھی مسجد میں آ کر بڑی باتیں کرتے ہیں، خام خاچیمہ گویاں کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے معلوم علی کے زمانے میں بھی تھے، مگر علی نے بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم علی کے نوکر کیسے پرواہ کریں؟ اس لیے جو نمازی ہو اگر آپ پر کوئی بات کرے تو پریشان نہ ہوا کریں، ان کی یہ پرانی عادت ہے۔ کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ نمازیں بھی پہلے تو نماز پڑھنے نہیں تھا، اگر آپ نے پڑھ لی تو پھر ضائع تو کرنی ہے نا، شیطان نے نماز ضائع کیسے کرے گا؟ پہلی صف میں بیٹھ کر چاں چاں تے چیں چیں کرتا رہے گا، تیرا کیا فائدہ پہلی صف میں بیٹھنے کا؟ اگر مسلمانوں کی غیبت کرنی ہے، مردہ بھائی کا گوشت پہلی صف میں آ کر کھانا تھا، یہ شیطان کا وار ہے، تو دھوکے میں ہے۔ جس پر زبان درازی کر رہا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تیری نیکی یہ تو پہلی صف میں آیا بیٹھا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں آیا بیٹھا ہے، اگر ٹر ٹر کر رہا ہے تو اپنی نیکیاں اسے ٹرانسفر کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی دنیا کی سیر فرمائی تھی۔ ایک دن ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھی تہجد کی، تہجد کے وقت مسجد میں بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ بھی اٹھے اور آپ کا بیٹا بھی اٹھا۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے، بیٹے نے کہا کہ بابا کتنا اچھا ہوتا یہ سارے بھی اٹھ کے پڑھ لیتے، دیکھو خراٹے مارتے ہوئے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا بیٹا اسے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تو نے تہجد پڑھ کر ضائع کر دی ہے۔ تہجد پڑھنا نفلی عبادت تھا، مسلمانوں کی غیبت کرنا یہ حرام ہے، تو حرام کے کام میں پڑ گیا، اس سے بہتر تھا سویا رہ جاتا۔ اس لیے غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی لجپال نے کیا فرمایا کہ وضو میں شک ہوا تو اپنی غلاموں کو ایک پیغام دیا کہ اگر تمہیں عین نماز کے وقت تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، علی کے کردار کو حجت بنا لینا، کہنا کہ جب علی عین جماعت کے وقت وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں۔ مولا علی چلے گئے، وضو کریا، جب وضو کرنے کے لیے گئے تو ادھر حسنین کریمین کو آواز دی، جواب نہ آیا۔ کیوں نہ جواب آیا ہوگا؟ اس لیے نہیں آیا کہ حسنین بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب جماعت قائم تھی تو علی کے بچے گھر میں کیسے رہ سکتے تھے؟ یہ تو ہماری بدبختی ہے نا، بوڑھا باپ تو نماز پڑھتا ہے، جوان بیٹا گھر میں رہے، لیکن علی کے بچے تھے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض۔ فرمایا آسمان والوں کو جب سکون چاہیے ہوتا ہے ستاروں کا رخ کرتے ہیں، زمین والوں کو جب امن چاہیے ہو اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں، یہ تو سکون کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں حسنین کریمین کو آواز دی، جواب نہ آیا۔ جب جواب نہ آیا تو میری حالت ایسے ہو گئی جس طرح دیگچے میں چاول ابلتا ہے، ایسی حالت ہو گئی۔ کیوں؟ نماز قضا ہو رہی تھی، نماز سے کتنا پیار ہے، عصر کی نماز تھی۔ عرض کی آقا میں نے حسنین کریمین کو آوازیں دی، گھر سے جواب نہ آیا۔ کیوں؟ وہ بھی مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو میری حالت ایسے ہو گئی جس طرح دیگچے کے اندر چاول ابلتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر؟ فرمایا ایسی بے چینی کے عالم میں ایک مجھے پیالہ نظر آیا، اس پیالے میں شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم، دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا۔ میں نے وہ پانی لیا، وضو فرمایا، پھر ایک رومال نظر آیا، پھر میں نے تری صاف کی، تری صاف کر کے جلدی سے جب میں مسجد آیا، مسجد میں پہنچا تو آپ ابھی تک پہلے رکوع میں کھڑے تھے، ابھی تک پہلے رکوع میں کھڑے تھے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں۔ میرے حضور نے فرمایا پھر؟ عرض کیا کہ بس میں بے چین اتنا تھا، آگے کا مجھے نہیں پتا۔ میرے حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ حالانکہ میرا ایمان ہے علی کو پتا تھا، مگر اس لیے عرض کر رہے تھے تاکہ حضور کی مہر بھی لگ جائے، حضور علیہ السلام کی زبان رحمت کو جنبش آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی مقدس زبان کو جنبش آئے، وہ مصطفیٰ کی بولی جس بولی میں رب بولے، تاکہ حضور بولے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی آگے میں بتاتا ہوں، نبی سے انہوں کھوٹے تے کھرے دا پتہ ہے، نیڑے دا پتہ ہے تے پرے دا پتہ ہے، خدا نے ظفر انہوں او علم بخشے، زمانے دے ہر ذرے دا پتہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی
وہ جو پیالہ نظر آیا تھا وہ پیالہ دینے والا پتہ ہے کون ہے؟ عرض کیا کہ کون ہے؟ فرمایا جبریل ہے۔ جبریل آئے ہیں علی کو وضو کروانے کے لیے۔ کتنا بلند ہے علی۔ اور پھر وہ جو رومال نظر آیا تھا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا۔ اور ادھر اب عاشق بولیں گے، ادھر مصلی امامت پر جب میں پہلی رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا، ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل پاک آ گئے، میرے کان میں عرض کی یا رسول اللہ۔ فرمایا جی اسرائیل۔ عرض کی رب کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ علی گئے ہوئے وضو فرمانے کے لیے، جب تک علی اسی پہلی رکعت کے اندر آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں آپ رکوع میں کھڑے ہو کر علی کا انتظار فرمائیں۔ قربان جائیں، علی کا انتظار فرمائیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ پشت پر حسین ہے، مصطفیٰ سجدے میں ہے، علی کے بیٹے کے لیے سجدہ بڑھایا، علی کے لیے رکوع بڑھایا، علی نے پھر